سب سے بڑا گناہ والا کام جو ہم نادانستگی میں کر جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بغیر تحقیق کیے آگے بڑھانا ہے۔ قرآن و احادیث سے منسلک کوئی ایسی چیز جو کہ اس سے منسلک نہ ہو، بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوست، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عہد کیجئے کہ آج کے بعد اگر قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث جب تک آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک کہ اس کے ماخذ کا آپ کو پر اعتماد یقین نہ ہو کہ یہ صحیح جگہ سے حاصل ہوئی ہے، اور اگر وہ یقین نہیں ہے تو آپ نے خود ذاتی طور پہ اس پہ تحقیق نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ سوشل میڈیا میں شرمناک چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دور رکھے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ اللہ سے واقف رہتا ہے، چاہے اس کے آس پاس کچھ نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ یہ نہ سوچئے کہ آج میں سوشل میڈیا میں اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوں، لیکن جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ہماری تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں، اور اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ ساتھ کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اخلاقی قواعد جو ہم آج کی روزمرہ زندگی میں اس کے پابند ہیں، ان کی پابندی ہمیں سوشل میڈیا میں بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ کسی سے خواہ مخواہ جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بدتمیزی سے مخاطب نہیں ہونا، اور کسی سے ایسی بات بغیر سوچے نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف وہ پریشان ہو، نہ اس کی تک عزت نہ ہو، بلکہ یہ پریشانی ہم تک بھی نہ پہنچ سکے۔ ہمیں اس بات پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے کن لوگوں جو خیالات پیش کرتے ہیں ان کے قریب رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں کن لوگوں کو فالوز کرتے ہیں، اور کون ہمارے دوست ہیں، اور کن لوگوں سے ہم ان کے خیالات سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بخاری شریف۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 72، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی نصیحت سوشل میڈیا کے تھرو کسی بھی قداور شخصیت کے ذریعے پہنچے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنے عقل سے، اپنے ذہن سے، اور اپنے تھوڑے بہت کچھ علم کے ذریعے پہلے اس کو سمجھیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پہلے اس پہ غور کرو اور اندھے اور بہرے بن کر اس کی تقلید نہ کرو۔ اور اگر ہمیں اس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اس کی تقلید کرنے کے بجائے اس سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ میرے دوست، سوشل میڈیا پر بھی یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف اچھے کاموں کا حکم دیا جائے، اور اپنے
دوستوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو جن سے آپ کا سوشل میڈیا سے رابطہ ہے ان کو برے کاموں سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ایک اہم بات ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمیں بہت کم وقت ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے چاہیے، ہمیں اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہمیں اپنی روزمرہ زندگی سے دور کرتا ہے اور ہماری عبادتوں میں خلل ڈالتا ہے، یہ ہمیں ایک نقصان پہنچانے والا کام ہے، جس کا نتیجہ صرف اور صرف ایک فتنے کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔